اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کا نزول کیوں ہوا ہے یا ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن انسان آیا ہے، ایک بات نوٹ کر لیں وضاحت کے ساتھ۔ پہلے تو آپ سوچیں کہ انسان کون ہے اور کیوں آیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے، اس بات پہ غور کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کائنات کا مرکزہ جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے دیدار، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، یہ سب الفاظ قرآن کے ہیں، اور اللہ کے ملاقات سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی ملاقات کے بارے میں۔ اب یہ ساری نعمتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو جسم دیا، ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک موقع دیا ہے۔ دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ جو اپنے رب کا راستہ اپنانا چاہے، رب کو منزل بنا کے، یہ اس کے لیے ہے۔ قرآن میں سورہ مزمل میں ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ پیغمبر بھی اس لیے آئے ہیں، قرآن بھی اس لیے آیا ہے، اور قرآن کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلی آیت پڑھی کہ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کو منزل بنا کے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ قرآن جو ہے وہ رب کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ منزل کیا ہے؟ بولیے، منزل کیا ہے؟ اب قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، وہ سیدھا راستہ۔ ہمیں اللہ کا راستہ پتہ نہیں تھا، نہ ہمارے پاس اتنی عقل ہے، کیونکہ اس کا تعلق، ہماری منزل کا تعلق باطن سے ہے، لیکن ہمارے پاس تو مادی عقل ہے، اس کے پاس تو روپے پیسے کی تو تمیز ہوگی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نے 100 روپے کا نوٹ دے کے آپ سے 5000 طلب کیے ہیں اور آپ نے دے دیے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ اور نقصان۔ 100 کا نوٹ دے کے تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کے بارے میں وہ ہمارے پشتو کے شاعر ہیں نا، کون؟ رحمان بابا، کہ دنیا پر کارونوں کی ہر سڑے عاقل لے اور چی سڑے پہ سڑے کی گی آغا عقلہ بل لے۔ قرآن ہمیں باطن کا راستہ بتاتا ہے۔ باطن کی حقیقت، واحد حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسان کو وہ معلومات دے جو اسے اپنے قوتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ پہلی وہی کہ انسان کو وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کا راستہ ہم اپنے قوتوں سے نہیں جان سکتے، تو قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، وہ اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ مثال کے طور پہ اگر میں تھوڑی سی مثال آپ کو اور دوں کہ ایک خزانہ ہے، یعنی پہلے یہ بینک وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، اپنے پاس مطلب مالدار لوگ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، خان ہوتے تھے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، تو 100 سال پہلے کی بات ہے یا 150 سال، جب بینک نہیں تھے تو لوگ اپنی جمع پونجی
کہیں دفن کر دیتے تھے۔ بادشاہوں کے خزانے ہوتے تھے، بادشاہ اپنے خزانے جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے میں دفینہ وہ ہوتا ہے، اور یہ اس میں کھیل بھی ہے پلے اسٹور میں کہ دفینے کی تلاش، یا آپ نے راستہ تلاش کریں۔ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا یہ وہ آتے تھے راستہ تلاش کریں۔ تو اچھا، اب یہ اللہ جو ہے کنت کنزا مخفیہ، اللہ خزانہ ہے کہ نہیں؟ سوچ سکتے ہیں ہم اس کے متعلق، اس کی طاقت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی قدرت، بات نہیں کر سکتے اس پہ۔ تو اللہ ایک خزانہ ہے۔ اب اس کا راستہ جو ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ سیدھا راستہ اللہ تک گیا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک طریقہ ہے جو اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، پھر باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کتنے خط مستقیم کھینچے جا سکتے ہیں بتائیے؟ ایک، یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا میٹرک میں یا ادھر، ایک نقطے سے ایک خط مستقیم، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں بہت سے ہیں راستے ہوں گے، لیکن وہ تو ہمارا اپنے ذہن ہے نا، وہ اس کی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک پتے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر جانچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تولیں کہ اللہ میری منزل ہے کہ نہیں ہے، تو اب آپ کی نظر میں اگر قرآن اور صاحب قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ بس مختصر بات، آپ دنیا کے طالب ہیں، پھر رہیں دنیا کے طالب، لیکن آپ یہ یقین جانیں کہ دنیا سے کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے، جتنی بھی آپ دولت کما لیں، اور جب بیمار ہو جائیں تو پھر وہ صحت بھی نہیں دے سکتی آپ کو، دولت اقتدار بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس کو نوٹ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اشد ضرورت ہے ہماری۔ تارک قرآن، آج مسلمان تارک قرآن ہے، قرآن اس نے چھوڑ دیا، اور جس خرافات کے پیچھے آپ دیکھ لیں، جو خرافات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، تو یہ تو کوئی منزل نہیں ہے۔ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس میں ہم ناکام ہیں۔ ہائے میرا بچہ، اور ہائے میرا مال، اور ہائے میں یہ وہ، اس کے علاوہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جی فرمائیے۔ کل سے پرسوں والے رات کے 10 بجے یہ بات کی، آج بھی جی یہ بات ہوئی کہ بیسیکلی ہمارا جو منزل ہے وہ باطن ہے، جی، لیکن ظاہری جسم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس دن جو 10 اس میں بھی آپ نے کہا کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں پہ بھی اندھا ہو، تو کس طرح یہ باطن تک ہم پہنچیں گے اور کس طرح ہم؟ لیکن بہت آسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ کام سب سے زیادہ آسان ہے ہمارے لیے۔ اللہ تک رسائی، دل کو عرش الہی بنا لینا، تمام کاموں سے زیادہ آسان ہے، اور بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ سوال آپ کا اچھا ہے، کہ سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے انسان اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں دنیا میں بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو پہلے نیت ہوتی ہے، لیکن نیت سے پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اب آپ کو بھوک نہیں لگی، دوپہر کو ولیمہ تھا، آپ نے کھا لیا، بچوں نے بھی کھا لیا، اور اتنا کھایا کلو تا گلو نا، یہاں تک آ گیا۔ اب رات کو آپ کہتے ہیں یار بس رات کو کچھ نہیں کھاتے، تھوڑا قہوہ پی کے سو جاتے، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، کھانا ہی نہیں پکا، رات کا کھانا گول ہو گیا۔
سب سے پہلے ضرورت ہے، اور ضرورت دیکھیں میں وقت مختصر بات کروں. پہلے ضرورت کہ آپ ضرورت محسوس کریں. ہم تو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. پہلے ضرورت، پھر اس کے بعد نیت، ارادہ، پھر آپ نے جو دستیاب وسائل ہیں اس سے کام لیں، اور وسائل بہت ہیں، یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اول تو ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اللہ کے تقرب کی، دل کو عرش الہی بنانے کی. کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دل کو عرش الہی کیسے بنائیں؟ کتنے لوگ ہیں یہ؟ کبھی یعنی مجھے تو نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور سے بھی سنا ہو، لیکن یہ بات کتنے عالموں سے آپ نے سنی ہے، کتنے واعظوں سے آپ نے سنی ہے جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. کبھی انہوں نے دل کو عرش الہی بنانے کا طریقہ بیان کیا ہے یا ضرورت آپ کو محسوس کرائی ہے؟ انسان تو آیا ہی اس لیے ہے، اس کا دل قلب المومن عرش الرحمن ہے. تو دل کو عرش الہی بنانا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں، یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا قرآن کی آیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اللہ کی بات. اچھا دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا وہ اس کی اپنی تفصیل ہے، اور وَاتَّقَى تقوی کی روش اختیار کر لی، صدق بالحسنى اور نیکی کو سچ جانا، اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ میرے بارے میں محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو میں اپنے طرف آنے کی ضرور ان کو بہت سے راستے دکھا دوں گا. اب اللہ ہمارا مشتاق ہے، کتنا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. اللہ ہمیں چاہتا ہے، یہ احساس ہمیں نہیں ہے نا. اب ہم تو اللہ کو نہیں چاہتے، ہم تو اللہ ہمارا طالب ہے لیکن ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں. جب آپ طالب مولا بن جائیں، طالب حق بن جائیں، اللہ کے طالب بن جائیں، تو پھر اس میں تو کوئی دوری نہیں ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے. اور میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بہرحال جو بھی ہے جس کا بھی قول ہے کہ دع نفسک فتعال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ اپنے نفس کو پہ قدم رکھ کے میرے پاس آ جاؤ. دع نفسک فتعال، اپنے نفس پہ اب یہ کتنا آسان ہے، بس صرف نفس پہ یعنی خواہشات، اپنی اب وہ خواہشات دبیں گی کیسے؟ بعض اوقات اپنی خواہشات کو آپ دبا لیتے ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے. ایک چین سموکر ہے، وہ سموکنگ چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ سموک دیکھا ہے کبھی آپ؟ چین سموکر ہے، اس کو قرار ہی نہیں آتا. تو آپ یعنی پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں بہت سی وضاحت ہے. حضرت ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کہا نا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا. حضور نے حضرت ابن عباس کو طریقہ بتایا ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے اوامر و نہی کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمائے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اپنے سامنے اسے پالو گے. تو بس اتنی سی بات ہے، احفظ اللہ کی بات ہے، اللہ کی حفاظت. ہم تو اپنی خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں، بس یہ بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.